الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. الحمدللہ آج ہمارا پہلا سبق ہے، اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ ہمارا کورس قرآن کی عربی کے لیے ہے، کہ قرآن کی عربی ہم کو سمجھ میں آ جائے، اللہ تعالی ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں قرآن پڑھتے وقت، ہم کو اس کا معنی سمجھ میں آ جائے۔ اور جیسے کہ میں نے کل کے سبق میں بتایا تھا کہ مستقل ایک سفر ہے، یہ ایک جرنی ہے، یہ ایک دو دن کا یا ایک دو ہفتے کا یا ایک دو مہینے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستقل سفر ہے، ایک مستقل جرنی ہے۔ اور اس کے اندر ہم جتنا بھی علم حاصل کریں اتنا کم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت لامحدود ہے، انفائنائٹ ہے، ویسے یہ علم بھی انفائنائٹ ہے۔ اس کے اندر سے ہم جتنی حکمتیں نکال لیں اور جتنی اچھی باتیں نکال لیں اتنی کم ہے، اور جتنا ہم اس کی گہرائی میں اترتے چلے جائیں اتنا کم ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے۔ تو ہمارا آج کا پہلا سبق ہے عربی لینگویج کا فاؤنڈیشن، عربی لینگویج کی بنیاد۔ جس طرح ہم دنیا کے اندر کوئی بھی لینگویج کو سیکھتے ہیں تو ان لینگویجز کو سیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ڈائریکٹ اپروچ ہوتا ہے اور ایک سسٹمیٹک اپروچ ہوتا ہے۔ کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے دو اپروچز ہوتی ہیں، دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ اپروچ اور ایک ہوتا ہے سسٹمیٹک اپروچ۔ ڈائریکٹ اپروچ کس کو کہتے ہیں؟ ڈائریکٹ اپروچ اس کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ ڈائریکٹ اپروچ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک چھوٹا بچہ کوئی بھی بھاشا کو سیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو بڑھتے بڑھتے اس کے کانوں میں الفاظ پڑتے رہتے ہیں، وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اپنے باپ کو دیکھتا ہے، تو ایک ایک نئے نئے الفاظ اس کے کانوں میں پڑتے رہتے ہیں، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو پینے کی چیز ہے اس کو پانی کہتے ہیں، اور یہ جو کھانے کی چیز ہے اس کو کھانا کہتے ہیں، اور یہ جو شخص ہے اس کو باپ کہتے ہیں، اس کو ماں کہتے ہیں، یہ جو کمرے میں ہم رہ رہے ہیں اس کو گھر کہتے ہیں۔ یہ ایک ایک لفظ جو ہے اس کے کانوں میں پڑتا جاتا ہے، اور وہ سیکھتا چلا جاتا ہے۔ وہ اپنی ماں باپ کو بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو سینٹینس فارمیشن آ جاتا ہے، اس کو کوئی گرامر کی کتاب پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو کوئی قاعدے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو کوئی کامن ناؤن، پراپر ناؤن اور کوئی چیز بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بس سیکھتا چلا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ اپروچ۔ اور دوسری جو اپروچ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سسٹمیٹک اپروچ۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اسکول کے اندر انگلش گرامر سیکھتے ہیں، کہ انگلش کے کچھ الفاظ ہم کو آ جاتے ہیں، پھر اسکول کے اندر پہلی دوسری میں تیسری میں ہم کو گرامر سکھایا جاتا ہے، ہم کو کامن ناؤن بتایا جاتا ہے، ہم کو پراپر ناؤن بتایا جاتا ہے، ہم کو ایڈجیکٹو بتائے جاتے ہیں، اور اس طرح جو ہے دھیرے دھیرے گرامر کے ایک ایک قاعدے جو ہے ہم کو بتائے جاتے ہیں۔ اب ہماری زبان، ہماری مدر ٹنگ جو ہے وہ اردو ہے، ہماری مادری زبان اردو ہے، تو اردو کو اردو سکھانے کے لیے ہم کو کسی استاد کی ضرورت نہیں پڑی، ہم کو اردو بولنا بچپن سے ہی آ گیا، ہماری ماں کو دیکھ کر، ہمارے والد صاحب کو دیکھ کر ہم نے اردو بولنا سیکھ گیا۔ لیکن عربی جو ہے یہ ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے، یہ ہماری مادری زبان نہیں ہے، تو عربی کے لیے ہم کو جو ہے سسٹمیٹک اپروچ کی ضرورت ہے۔ سسٹمیٹک اپروچ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کے جو گرامیٹیکل رولز ہیں یہ ہم کو جاننا پڑے گا۔ تو کسی بھی لینگویج کو جیسے میں نے بتایا سیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے عربی زبان کو سسٹمیٹیکلی لرن کریں گے، ایک ایک رول کو، ایک ایک قاعدے کو سمجھیں گے اور اس کو اپلائی کریں گے۔ انشاءاللہ میری ترتیب یہ رہے گی کہ قاعدوں کو پہلے ایکسپلین کرنا،
پہلے قاعدوں کو سمجھانا، اس کے بعد ان کی مثالیں دینا، اور اس کے بعد قرآن کے اندر اس کی مثالیں دینا۔ اب اس کے اندر عربی کے الفاظ آتے رہیں گے، جس طرح ہم انگلش میں گرامر سیکھ رہے ہیں، تو انگلش میں ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ انگلش کا یہ قاعدہ ہے، یہ رول ہے، تو اس کے ساتھ ہمارے ذہن کے اندر انگلش کے نئے نئے الفاظ بھی آتے رہتے ہیں۔ ہم کو پتا چلتا ہے کہ بھائی گھر کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، اور آدمی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، عورت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں۔ اس طرح جو ہے ہمارے الفاظ کا ذخیرہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم عربی کے اندر بھی کریں گے کہ جو رول ہم سیکھ رہے ہیں، رول سکھانا میرا کام ہے، اور اس کے اندر جو نئے نئے الفاظ آ رہے ہیں، جو آپ کی ڈکشنری ایکسپانڈ ہو رہی ہے، اس کو یاد رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ جو سبق کے اندر نئے ورڈز آ رہے ہیں ان کو ایک سیپریٹلی ایک پی ڈی ایف بنا کے یا کسی بھی ذریعے سے آپ تک پہنچا دوں کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تو تاکہ آپ کو یاد کرنے میں، آپ کو ریوائز کرنے میں آسانی ہو۔ تو ہمارے سبق کی اس طرح ترتیب رہے گی۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ عربی کے فاؤنڈیشنز کے بارے میں۔ ہر لینگویج کے فاؤنڈیشن ہوتے ہیں، عربی لینگویج کا بھی، عربی لینگویج کے گرامر کے دو فاؤنڈیشن ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہے بک اور پین لے کر بیٹھے ہوں گے، اور جو بات یہاں پر دکھ رہی ہے یا جو میں بول رہا ہوں، بہت ساری باتیں ایسی ہوگی جو اس میں لکھی ہوگی، اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کتاب اور قلم لے کر بیٹھے۔ ہاں، ہمارے استاد بتاتے تھے، ہمارے استاد بتاتے تھے کہ کتاب اور قلم کے بغیر سبق میں بیٹھنا ایسا ہے جیسے کہ کوئی شکاری بغیر ہتھیار کے شکار کرنے جائے۔ جیسے شکار کرنے کے لیے ویپنز کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کے ویپنز ہو، تو ہی وہ شکار کر پائے گا، ورنہ شکار نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح سبق میں بغیر پین اور بک کے بیٹھنا یہ ایسے ہی ہے جیسے بغیر ہتھیار کے شکار کرنا۔ تو جو بھی باتیں یہاں پر بتائی جا رہی ہے فوراً آپ اس کو نوٹ بک میں اتار لیں، تاکہ وہ آپ کے اندر محفوظ ہو جائے، آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ اور جتنی طلب کے ساتھ، جتنی فکر کے ساتھ بیٹھیں گے، اتنی ہی باتیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ استاد کے دل میں کھولے گا۔ دیکھیے قرآن اور حدیث جو ہے یہ ایک نور ہے، نور۔ یہ کوئی عام نالج نہیں ہے دنیا کی طرح، بلکہ یہ ایک نور ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نور کے لیے انہی سینوں کو قبول کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے اپنے بندوں کو چن رکھا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ صبح اٹھ کر بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو صبح سے لے کر شام تک صرف قرآن کی خدمت کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ علم اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا نہیں کرتے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس میں کہ یہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے یا اس کے پاس کتنی صلاحیت ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا سلیکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں کسی چیز کو دیکھتے نہیں۔ بہرحال، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ عربی لینگویج کے فاؤنڈیشن ہوتے ہیں، اور عربی لینگویج کے دو بنیادی فاؤنڈیشن ہیں۔ عربی لینگویج کے دو بنیادی فاؤنڈیشن ہیں۔ عربی لینگویج کو یا ہم دوسری طرح سے کہیں تو عربی لینگویج دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ ایک کو کہتے ہیں نحو اور ایک کو کہتے ہیں صرف۔ عربی گرامر یہ دو چیزوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ایک کو کہتے ہیں نحو اور ایک کو کہتے ہیں صرف۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے یہ آپ کو نحو اور صرف سے بریفلی انٹروڈیوس کروائے گا کہ نحو کس کو کہتے ہیں، صرف کس کو کہتے ہیں۔ تو ان کو اپنی کتاب میں لکھ لیجئے، ان کو یاد کر لیجئے۔ عربی گرامر یہ دو چیزوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، یعنی 50% نحو ہے اور 50% صرف ہے۔ اب یہ نحو اور صرف کیا ہے یہ آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ نحو اور صرف کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ یہ چڑیا کے دو پر کی طرح ہے۔ عربی زبان یہ سمجھ لیجئے ایک چڑیا کی مثال ہے، تو اس کا ایک پر نحو ہے اور ایک پر جو ہے صرف ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی کمزور رہے گا تو یہ چڑیا اڑ نہیں پائے گی۔ اگر آپ کو عربی زبان کے اندر مہارت حاصل کرنی ہے، ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہے،
تو آپ کو ان دونوں چیزوں کو مضبوط کرنا پڑے گا، ان دونوں چیزوں کو سمجھنا پڑے گا، اور ان دونوں چیزوں کے اوپر محنت کرنی پڑے گی۔ اور یہ دو بالکل مستقل الگ سبجیکٹ ہے، نحو ایک سبجیکٹ ہے اور صرف ایک سبجیکٹ ہے۔ جی، امید کرتا ہوں میں اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو نحو صرف جو ہے یہ چڑیا کے دو پر کی طرح ہے۔ عربی زبان ہماری ایک چڑیا کی مثال ہے، اور یہ نحو اس کا ایک پر ہے، اور صرف جو ہے اس کا دوسرا پر ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ نحو اور صرف کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم نحو کو سمجھیں گے۔ جو لوگ انگریزی زبان کے ماہر ہیں وہ صرف اس لفظ سے سمجھ جائے کہ نحو کا مطلب ہے سنٹیکس۔ نحو کا مطلب ہوتا ہے سنٹیکس۔ سنٹیکس انگلش گرامر میں کہتے ہیں الگ الگ ورڈز کو فارم کر کے ایک سینٹینس بنانا۔ الگ الگ ورڈز کو فارم کر کے سینٹینس بنانا، جیسے آئی ایک ورڈ ہے، اور ہیڈ ایک ورڈ ہے، این ایک ورڈ ہے، ایپل ایک ورڈ ہے۔ یہ الگ الگ ورڈز کو میں نے جوڑ کے ایک سینٹینس بنایا، آئی ہیڈ این ایپل۔ تو نحو کا مطلب الگ الگ ورڈز کو جوڑ کر کے ایک سینٹینس بنانا۔ انگلش کے اندر اس کو سنٹیکس، انگلش گرامر میں اس کو سنٹیکس کہتے ہیں۔ عربی کے اندر نحو کا صرف یہ مطلب نہیں ہے، عربی کے اندر نحو کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب جو میں نے آپ کو بتایا کہ الگ الگ ورڈز کو جوڑ کر کے ایک سینٹینس کو فارم کرنا، یہ ایک مطلب ہے۔ اور نحو کا دوسرا مطلب ہے کہ ہر ورڈ کے اینڈ میں کیا اعراب آ رہا ہے اس کو سمجھنا۔ نحو کا مطلب عربی کے اندر پہلا مطلب تو یہ ہے کہ الگ الگ ورڈز کو ایک سینٹینس میں کیسے فارم کرنا، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اور دوسری چیز ہم کو یہ سمجھنی ہے کہ ہر ورڈ کے اینڈ میں کون سا اعراب آ رہا ہے۔ یہ سب میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا، اللہ تعالیٰ سمجھائیں گے انشاءاللہ، اللہ میرے لیے آسان کرے۔ ابھی فی الحال آپ اس کو ایسے ہی لکھ لیجئے کہ ہر ورڈ کے اینڈ میں کیا اعراب آ رہا ہے، ہر ورڈ کے اینڈ میں کیا اعراب آ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے سمجھ میں آئیں گی۔ تو انگلش کے اندر ہم نے سمجھ لیا کہ نحو کا مطلب سنٹیکس۔ اب عربی کے اندر نحو کا ڈیفینیشن یہ آپ لوگ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجئے۔ A branch of knowledge which directs one towards placing correct diacritical points and letters on the end of words and shows how to join the words to form a complete sentence۔ یہ جو ہے انگلش کے اندر اس کی تعریف ہے، تعریف کا مطلب ڈیفینیشن۔ اور انشاءاللہ اردو کی بھی تعریف اگر آپ کو انگلش میں اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ مجھے میسج کریں، تو انشاءاللہ اس کی اردو تعریف بھی میں بھیج دوں گا۔ لیکن اکثر لوگ جو ہے ہمارے پاس جو جوائن ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور انگریزی سے اچھی طرح واقف ہے، اس لیے میں نے جو ہے اس کا ڈیفینیشن انگلش میں ہی لکھا ہوں۔ اگر کسی کو انگلش سمجھ میں نہ آئے تو مجھے میسج کرے، تو انشاءاللہ اس کا اردو ڈیفینیشن بھی میں لکھ دوں گا۔ اور یہ جو ڈیفینیشنز ہے یہ ہم کو یاد رکھنا ہے۔ اگر ہم ڈیفینیشنز کو یاد رکھیں گے تو ہم کو اینڈ تک جو ہے اس کا کام سمجھ میں آئے گا، ورنہ پھر پورا ہمارا سبق ختم ہو جائے گا اور یہی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ نحو کس چڑیا کا نام۔ تو نحو جو ہے یہ عربی زبان کا ایک سبجیکٹ ہے۔ یہ جو ہم نے جو ڈیفینیشن لکھا ہے اس کو ہم بریک کریں گے ابھی۔ A branch of knowledge یعنی عربی زبان کا ایک سبجیکٹ ہے which directs one towards placing correct diacritical points، جو کہ ہم کو اس بات کی صلاحیت دیتا ہے کہ ہر ورڈ کے اینڈ میں ہم کون سا اعراب لگائیں، اور ہم جو ہے الگ الگ ورڈ سے ایک کمپلیٹ سینٹینس کیسا بنائیں۔ یہ ہم کو نحو سے سمجھ میں آئے گا۔ ابھی آپ لوگ اس بات پر زیادہ وہ مت کرے کہ اعراب کس کو کہتے ہیں، یہ سب انشاءاللہ نیکسٹ پیج میں آ رہا ہے۔ پہلے آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ عربی زبان کے اندر زبر زیر پیش کی بہت اہمیت ہے، اور اس سینٹینس کا مطلب اس بات پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ اینڈ ورڈ میں کیا آ رہا ہے، زبر آ رہا ہے، زیر آ رہا ہے کہ پیش آ رہا ہے۔ تو یہ جو اینڈ کے اندر زبر زیر پیش چینج ہوتے ہیں یہ ہم کو نحو کے ذریعے سے سمجھ میں آئے گا، اور اسی کے ذریعے سے ہم کو اس سینٹینس کا ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ ہم نے مولانا لوگوں سے سنا ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بھائی زبر زیر ذرا بھی اوپر نیچے کر دیے تو پورا معنی بدل جاتا ہے۔
تو یہ اسی بات کا میں آپ کو ایک ایکسٹینڈیڈ ایکسپلینیشن دے رہا ہوں کہ زبر زیر پیش کے بدلنے سے معنی کیسے بدلتا ہے. تو نحو کہتے ہیں، میں واپس سے اپنی بات کو دہرا رہا ہوں، نحو کہتے ہیں عربی کے اندر نحو دو چیزوں کا نام ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں ہر ورڈ کے آخر کا اعراب سمجھ میں آ جائے کہ یہاں پر کیا اعراب لگانا ہے، اور ہمیں الگ الگ ورڈ سے ایک سینٹینس فارم کرنا آ جائے. اب اس کی ہم مثالیں دیکھیں گے انشاءاللہ، نحو کی مثالیں دیکھیں گے. تو ابھی میرے سامنے ایک سینٹینس ہے، آپ لوگوں کے سامنے ایک سینٹینس ہے، اکل زید التفاح. اکل زید التفاح. اب ہم اس سینٹینس کے ذریعے سے نحو کا کام سمجھیں گے کہ نحو کس کو کہتے. اس کا ترجمہ ہے زید ایٹ این ایپل، زید نے سیب کھایا. اب اس میں زید تو نام ہے، اس کے لیے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. اکلا کا مطلب کھایا، اکلا کا مطلب ہی ایٹ، یہ پاسٹ ٹینس میں ہے، ہی ایٹ. اور تفاح کے معنی ایپل، التفاح کے معنی ایپل. اب زید نے ایپل کھایا، تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہر ورڈ کا اینڈ کیا ہے. اب جیسے زید ہے، زید کے آخر میں جو پیش ہے، یہ دو پیش جو ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کھانے والا زید ہے، اور تفاح کے اوپر جو زبر ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کھائی جانے والی چیز ایپل ہے. یہ ہم کو نحو سے معلوم پڑے گا. واپس سے سمجھیے کہ یہ جو سینٹینس ہے اکلا زید التفاح، اکلا کے مطلب ہی ایٹ، اس نے کھایا. کس نے کھایا؟ تو جس نے کھایا اس کے اوپر پیش رہے گا زید. یہ پیش ہم کو بتا رہا ہے کہ کھانے والا شخص کون ہے؟ زید ہے. اب کیا کھایا؟ تو جو چیز کھائی جا رہی ہے اس کے اوپر زبر آئے گا، التفاح. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اسی مثال کے اندر ہم زید کو بھی بدل دیتے ہیں اور ایپل کو بھی بدل دیتے ہیں. زید کے بدلے ہم لے کر آتے ہیں او ایس، تو ہم کہیں گے اکلا اویسن. اویس کے اوپر ہم دو پیش لگا دیں گے، تو اس سے سمجھ میں آئے گا کہ کھانے والا اویس ہے، اکلا اویسن. اب جو چیز کھائی جا رہی ہے اس کے اوپر ہم زبر لگائیں گے، تو ہم ایپل کی جگہ شوگر کر دیں گے. تو شوگر کو عربی میں کہتے ہیں السکر. السکر، یہ سکر سے ہی شوگر بنا ہوا ہے. جیسے میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ بہت سارے انگلش کے الفاظ جو ہے وہ انگریزوں نے عربی سے چرائے ہوئے ہیں. تو یہ جو شوگر بھی ہے یہ سکر سے نکلا ہے، سکر، یہ عربی کا لفظ ہے السکر. تو اکلا اویسن، اویس نے کیا کھایا؟ السکر. السکر، شوگر، السکر کے اوپر جو ہے زبر آئے گا. یہ زبر ہمیں بتا رہا ہے کہ کھائے جانے والی چیز یہ شوگر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ جو کام، ایک ہوتا ہے کام، ایک ہوتا ہے کام کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے جس کے اوپر کام کیا جائے. تو کام تو یہاں پر اکلا، کہ بھائی اس نے کھا لیا، اس نے کھایا. اب کس نے کھایا؟ تو کام کرنے والا یہ ہے زید. تو جو کام کرنے والا ہے اس کے اوپر آئے گا پیش. اور جس چیز کے اوپر کام کیا گیا، جیسے کہ یہاں مثال پر ہمیں معلوم پڑا کہ کھانے کا کام کس پر کیا گیا؟ سیب پر کیا گیا، تو اس کے اوپر آئے گا زبر. تو اکل زید التفاح. اسی مثال کو ہم بدل دے، اکل اویس السکر، کہ اویس نے شکر کھائی. اب اس کی تیسری مثال لے لیں کہ ضرب زید اویسن، کہ زید نے اویس کو مارا. تو یہاں پر کام کیا ہو رہا ہے؟ مارنے کا کام ہو رہا ہے. تو مارنے کے لیے عربی میں آتا ہے ضربا. ضربا. اب ضربا کے بعد میں دیکھیں گے کہ مارنے والا کون ہے؟ تو مارنے والا زید ہے، تو اس کے اوپر آئے گا پیش. اور مار کھانے والا کون ہے؟ تو مار کھانے والا ہے او ایس، تو اس کے اوپر آئے گا زبر. تو ضربا زید اویسن. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ جو کام کرنے والا ہے اس کے اوپر پیش آئے گا، اور جس پر کام کیا گیا ہے اس کے اوپر زبر آئے گا. اب یہ جو آخر کا ہم زبر زیر پیش چینج کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں اعراب. اس کو کہتے ہیں
اعراب، جو کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا کہ نحو کے ذریعے ہم کو دو باتیں سمجھ میں آئے گی. ایک تو یہ کہ ہر ورڈ کے اینڈ میں کون سا اعراب آ رہا ہے، اور دوسری یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ الگ الگ ورڈ سے ایک سینٹینس کیسے فارم ہوتا ہے. تو اعراب، مجھے امید ہے کہ اعراب ابھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ جو آخر کے اندر زبر زیر پیش بدل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اعراب. اسی اعراب کے ذریعے سے، اسی اعراب کو سمجھنے کے لیے ہم کو نحو سمجھنا پڑے گا. اگر ہم کو نحو میں مہارت حاصل ہو جائے گی، نحو میں ایکسپرٹیز حاصل ہو جائے گی، تو ہم کو اعراب سمجھ میں آئیں گے. دوسری ایک مثال سمجھیے، یہ قرآن کی آیت ہے، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ. قتلہ، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مارا، قتل کیا، مرڈر کیا. تو قتلہ کے معنی ہے مارنا، جان سے مار دینا. اب جیسے کہ ہم، اگر آپ فالو کر رہے ہوں گے تو میں نے بتایا کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر آتا ہے پیش، اور جس پر کام کیا جا رہا ہے اس پر آتا ہے زبر. تو یہاں پر قتلہ، تو قتل کرنے والا کون ہے؟ قتل کرنے والے داؤد علیہ السلام ہے، اور جس کا قتل کیا گیا وہ کون ہے؟ وہ جالوت ہے. تو داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مارا. اب اگر ہم نے داؤد کے پیش کو زبر سے بدل دیا اور جالوت کے زبر کو پیش سے بدل دیا، تو نعوذ باللہ من ذالک، پورا ترجمہ جو ہے خراب ہو جائے گا. چونکہ ہم نے کہا کہ قرآن کے اندر زبر زیر پیش کی غلطی سے پورا ترجمہ بگڑ جاتا ہے، اور بعض مرتبہ ترجمہ ایسا بگڑتا ہے کہ وہ کفر اور شرک تک پہنچ جاتا ہے. اس کی مثال یہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے قتل داود جالوتا کی جگہ پر ہم نے پڑھ دیا قتل داود جالوت، یعنی داؤد کے پیش کو زبر سے بدل دیا، اور جالوت کے تا کو، جالوت کے زبر کو پیش سے بدل دیا، اور داؤد کے پیش کو زبر سے بدل دیا. اب پورا ترجمہ جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو گیا، اور ترجمہ بن گیا نعوذ باللہ جالوت نے داؤد علیہ السلام کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو اسی لیے قرآن پڑھنے والے اس بات کا دھیان دینا چاہیے کہ ہمارے سے زبر زیر پیش کی کوئی غلطی نہ ہو. اسی طرح زبر زیر پیش کی جگہ اس کو حروف کو کھینچنے میں غلطی نہ ہو، کہ اگر کوئی حروف کو زیادہ کھینچ دیں گے یا کم کھینچ دیں گے تو اس سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور بعض مرتبہ بہت سیویئر غلطیاں ہو جاتی ہیں. اتنی سیویئر ہو جاتی ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا لیکن وہ کفر تک پہنچ جاتی ہے. اسی لیے کسی اچھے استاد سے پہلے اپنے قرآن کو درست کرائیں. یہ ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن ایک بات آ گئی تو ذہن میں بتا رہا ہوں کہ اپنے قرآن کو درست کرنے کی محنت کرے. کہ جس طرح ہم ہر چیز میں پرفیکشن کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی میرا کام اچھے سے اچھا ہو جائے، لیکن قرآن میں ہمارا حال یہ ہے کہ جو بچپن میں ہمارا سیکھا ہوا قرآن ہے وہ ہم اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں. ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں ہم کو پڑھنے آتا ہے، لیکن جب کسی استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا پڑھنا کتنا غلط ہے. جی، تو یہ ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن ایک بات آئی تو بتا رہا ہوں. تو داؤد کی پر جو دال ہے یہ ہم کو بتا رہی ہے کہ کام کرنے والے داؤد علیہ السلام ہیں، اور جس پر کام کیا گیا وہ جالوت ہے. تو یہ ہمارے نحو کی ایک دم بنیادی مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں. نحو کا مطلب میں ہر بات کو تین تین چار چار مرتبہ ایکسپلین کرتا ہوں. یہ ہمارے استاد کا طریقہ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، پارٹیسپینٹس کے اندر بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بےچارے پہلی بار میں ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دو تین مرتبہ میں بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے میں دو تین مرتبہ سمجھاؤں گا ہر بات کو. تو واپس سے میں کہتا ہوں کہ نحو کے ذریعے سے ہم کو ہر ورڈ کے آخر کا اعراب سمجھ میں آئے گا، اور الگ الگ ورڈز کو سینٹینس بنانے کا طریقہ سمجھ میں آئے گا. اس کی مثال ہم نے سمجھ لی. اور جو یہ ورڈ کے آخر میں جو زبر زیر پیش آ رہے ہیں اس کو اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ایک مرتبہ واپس سے جو ہے ہمارے نحو کی تعریف کی طرف جائیں گے. A branch of knowledge which directs one towards placing correct diacritical points. Diacritical points مطلب جو اعراب آخر میں آ رہے، یعنی داؤد کے اوپر جو پیش آ رہا ہے اور جالوت پر جو زبر آ رہا ہے، اس کو اعراب کہتے ہیں. And shows how to join the words to form a complete sentence. تو میں امید کرتا ہوں کہ نحو کی تعریف اور نحو کا ڈیفینیشن سمجھ میں آ رہا ہوگا.
اب آتے ہیں ہمارے دوسرے دوسرے پر کی طرف، دوسرے ونگ کی طرف، یعنی عربی زبان کے دوسرے 50% کی طرف. واٹ از سرف؟ سرف کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہمارا سرف ایکسل والا سرف نہیں ہے، بلکہ سرف کے معنی عربی کے اندر ہے. سرف کے معنی، سرف کا مطلب عربی کے اندر کسی چیز کو پھیرنا، کسی چیز کو گھمانا، کسی چیز کو ٹرن کرنا، کسی چیز کی شکل بدل دینا. تو سرف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھیرنا، گھمانا. انگلش کے اندر اگر انگلش کے اندر اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کو مورفولوجی سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں. جو لوگ انگلش جانتے ہیں وہ مورفولوجی کو سمجھتے ہیں. مورفولوجی مطلب کسی ورڈ کے ساتھ کیسا کھیلا جاتا ہے، اس کو کیسے گھمایا جاتا ہے. جیسے کہ انگلش کا ایک ورڈ ہے پلے، اس کو اسی سے ہم پلیئر بنا سکتے ہیں، اسی سے ہم پلینگ بنا سکتے ہیں، اسی سے ہم پلیز بنا سکتے ہیں. تو صرف کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایک روٹ ورڈ کو پکڑ کر اس کو کیسے الگ الگ طریقے سے بدل سکتے ہیں. اور عربی کے اندر صرف کا مطلب ہے، صرف از دی عربک سائنس دیٹ اسائنس میننگ ٹو ورڈز تھرو پیٹرنس اینڈ اینڈنگ. یعنی ایک طرح کا ورڈ ہے، اس کو ہم الگ الگ پیٹرن میں اور الگ الگ طریقے سے کیسے یوز کر سکتے ہیں. ایک روٹ ورڈ کو لے کر ہم اس میں سے کتنے ورڈز بنا سکتے ہیں. تو یہ آپ اپنی بک میں لکھ لیجئے. ویسے میری کوشش تو یہ تھی کہ 25 منٹس میکسیمم رہے ایک لیکچر، لیکن یہ صرف کے اوپر میں بات کو انشاءاللہ مکمل کرتا ہوں. تو صرف کا مطلب عربی زبان کے اندر کہ کسی ورڈز کے ساتھ کیسے کھیلا جاتا ہے، ایک ورڈ سے کتنے الگ الگ ورڈز بنا سکتے ہیں. اس کی مثال سمجھیے کہ ہمارا ایک روٹ ورڈ ہے علم، عین لام میم، یہ ہمارا روٹ ورڈ ہے علم. اب علم سے ہم کتنے ورڈ بنا سکتے ہیں؟ علم سے ہم نے بنایا عالم، علم سے ہم نے بنایا معلم. عالم کا مطلب جاننے والا، معلم کا مطلب پڑھانے والا. اسی سے معلم سے معلم بنتا ہے، یعنی جو پڑھنے والا. اسی سے بنتا ہے معلوم، معلوم کے معنی وہ بات جو جانی جائے، اور اسی سے بنتا ہے معلومات. تو یہ ایک ورڈ ہے علم. اس ایک ورڈ کے ذریعے سے یہ 4 الگ الگ ورڈز بنے، اور ایسے کئی سارے ورڈ بنتے ہیں. تو یہ ہم کو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ ایک روٹ ورڈ سے اتنے سارے ورڈ کیسے بنائے؟ یہ ہم کو سمجھ میں آئے گا صرف کے ذریعے سے. اگر ہم صرف کے اندر ہم کو مہارت حاصل ہو گئی تو صرف سے ہم کو ایک ورڈ سے الگ الگ ورڈ بنانے کا طریقہ سمجھ میں آئے گا. اس کی ایک اور مثال لے لیں. ہمارا روٹ ورڈ ہے حفظ، ہا فا و، حفظ. حفظ کے معنی حفاظت کرنا. اب یہ روٹ ورڈ سے ہم نے کتنے ورڈ بنا دیے؟ اسی سے بنتا ہے حافظ، اسی سے بنتا ہے حفیظ، اسی سے بنتا ہے محفوظ، اسی سے بنتا ہے حفاظ. یعنی ایک روٹ ورڈ سے یہ الگ الگ طرح کے 4 ورڈ بن گئے، اور ایسے بہت سارے ورڈ بنتے ہیں. یعنی کسی بھی ایک پرٹیکولر روٹ ورڈ سے آپ انلیمیٹڈ ورڈز بنا سکتے ہیں، لیکن اس کا آپ کو قاعدہ معلوم ہونا چاہیے، اس کے آپ کو پیرامیٹرز معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ورڈ کو کس طرح گھمایا جا سکتا ہے. تو صرف کے ذریعے سے ہم کو یہ علم حاصل ہوگا. تو امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آئی. ایک بار اور دہرا دیتا ہوں کہ صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے سے ہم کو ایک روٹ ورڈ سے الگ الگ ورڈز بنانے کا طریقہ معلوم ہو جائے، اور جس کو انگلش میں جو ہے مورفولوجی کہتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق ہم کو سمجھ میں آ گیا. آج کا ہمارا سبق ایک بریف میں بتا دیتا ہوں کہ ہم نے جو ہے نحو اور صرف کو سمجھا کہ عربی گرامر جو ہے یہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، نحو اور صرف. نحو کے ذریعے سے ہم کو سینٹینس بنانا آئے گا اور ہر ورڈ کے اینڈ کا اعراب سمجھ میں آئے گا. اور صرف کے ذریعے سے ہم کو ایک ورڈ سے الگ الگ ورڈ بنانے کا طریقہ سمجھ میں آئے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ پرسنل میں میسج کر کے